اور ایمان کے نور سے منور کرے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بڑی حیثیت سے الحمدللہ لاہور میں میرے حضرت پہلے اپنے حضرت کی چند باتیں سنا دے رہا ہے لاہور میں میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی جو امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز شہید رحمہ اللہ تعالی کے اساتذہ میں سے سبحان اللہ اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے حدیثی میں آتا ہے البرکت ما کابر میں بھی قصور میں تھا وہاں بھی ہے سبحان اللہ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کبیر والا میں پہلے وقت وہاں خدمت کا سلسلہ رہا تقریباً 10 سال کے قریب وہاں خدمت کی اسی دوران امیر عظیم رحمہ اللہ تعالیٰ پڑھتے رہے وہاں حضرت کے شاگرد حضرت مفتی عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو دارالعلوم کبیر والا کے شیخ الحدیث سے وہ بھی حضرت کی خدمت میں پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت مفتی عبدالقادر صاحب جب شاگرد تھے طالب علم تھے پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت سے لکھنے کے لیے نے قلم لیا کچی پلسن تھی یا قلم تھا بہرحال وہ حضرت سے لیا یعنی اپنے وسعوں سے اپنے شعر سے وہ قلم لیا اور وہ قلم کتنا ہوگا بہت مشکل سستا زمانہ ہے 20 پیسے کا ہوگا 4 آنے کا ہوگا نہیں ہوگا 4 آنے کا قلم تو حضرت مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے وہ قلم لکھنے کے لیے لیا لیکن وہ قلم واپس کرنا بھول گئے چونکہ حضرت سے اصلاحی تعلق تھا تو اپنی اصلاح کے سلسلے میں خط بھی لکھتے تھے تو ایک دفعہ خط لکھا تو جواب میں حضرت نے لکھا کہ آپ نے میرا قلم لیا تھا واپس نہیں کیا آپ نے میرا قلم لیا تھا واپس نہیں کیا حالانکہ وہ 10 پیسے کا 20 پیسے کا وہ قلم تھا لیکن آپ نے میرا قلم لیا تھا واپس نہیں کیا تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ یہ اللہ والوں کی کتنی گہری نظریں ہیں کہ آج اگر 10 پیسے کی چیز پہ 20 پیسے کی چیز میں غفلت برتیں گے تو کل کیا معلوم بڑی سے بڑی چیزوں میں بھی غفلت برتیں گے توجہ دلائی کہ جو کسی کا حق ہو جو کسی کی چیز لی ہوئی ہو اس کے واپس کرنے کی فکر ہو اگر کسی کا قرضہ لیا ہے تو کوشش کرے قرضہ ادا کرنے کی فکر ہو اس لیے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کامل انسان کون ہے اور کامل انسان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے تو جو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے کوشش کیا کریں کسی کی حق تلفی نہ ہو جاتا میرے پاس رمبے سے ایک نوجوان تشریف لائے رمبا سے سادہ سے نوجوان وہ مجھے بتلانے لگے کہ میرے والد صاحب ملیشیا میں تبلیغی جماعت میں 7 مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے مجھے وصیت کی کہ میرے بیٹے میں اللہ تعالیٰ کے اس نیک راستے میں جا رہا ہوں اگر راستے میں انتقال ہو جائے تو یہ میری بیٹیاں ہیں آپ کی بہنیں ان کا پورا حق ادا کر دینا وہ ملیشیا میں تبلیغی جماعت کے عمرہ سفر میں تشریف لے گئے
اور ہوا ایسے ہی کہ وہیں ملیشیا میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، ملیشیا میں ان کا انتقال ہو گیا، ملیشیا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد وہ نوجوان وہاں جامع مدنیہ میں رہبر قریب ملنے کے لیے وہاں محبت سے تشریف لائے۔ پھر مجھے یہ بات انہوں نے سنائی، فرمایا کہ میرے والد صاحب نے جاتے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے اس نیک راستے میں فوت ہو جاؤں تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کا پورا پورا حق ادا کر دینا۔ اب حالانکہ سادہ سے نوجوان، یعنی اپنے کاروبار کرنے والے ایک سادہ سے نوجوان، لیکن دل کے کتنے نے کہنے لگے میں نے اپنے والد صاحب کی وصیت کے مطابق اپنی بہنوں کو حق تیسرے دن ہی ادا کر دیا۔ پھر کہنے لگے میں کاروبار کرتا ہوں، میرے کاروبار میں پیسے دبے ہوئے تھے، کاروبار میں پیسے رکے ہوئے تھے، مل نہیں رہے تھے، لوگوں نے جیسے دبا رکھے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے بہنوں کو حق ادا کیا، جن کے پاس پیسے دبے ہوئے تھے وہ خود آ کر کہنے لگے کہ یہ آپ کے پیسے کافی عرصے سے ہمارے پاس ہیں، یہ اپنے پیسے واپس دے دو۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ادا کیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور ہے نا خدا نے کھول کے دروازے کھولے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے دیتے ہیں۔